بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں آج ہم عفت الزمان امین کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عفت الزمان امین سال 1912 میں اصفہان، ایران میں ایک ممتاز مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ شیعہ اسلام کی فکری اور روحانی اشرافیہ میں گہرائی سے سرید کر گئی تھی۔ وہ مشہور خاتون امین حاجیہ سیدہ نصرت بیگم امین کی بھانجی تھیں، جو ایران کی 20ویں صدی کی صف اول کی خواتین صوفیانہ تھیں، اور ان کے والد احمد امین لیڈی امین کے شوہر اور کزن معین عطز کے بھائی تھے۔ اپنے ابتدائی سالوں میں عفت سنجیدہ مذہبی تعلیم، روحانی مشق اور خواتین کے اسکالرشپ کی حمایت کے ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لیڈی امین کی براہ راست طالبات میں سے ایک بن گئی۔ فقہ، اصول فقہ، قرآنی تفسیر، حدیث، منطق اور اخلاقیات کی سخت ہدایات سے استفادہ کرتے ہوئے اس دور میں جب خواتین کے لیے رسمی مذہبی تعلیمی بہت کم تھی، ایک مجتمعیہ تربیت کے طور پر اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور بالآخر نجف میں راویہ کا اجارہ حاصل کیا۔ حدیث کی روایت کی ترسیل کے جسے آیت اللہ محمود ہاشمی شہروردی نے نوازا، جو بعد میں 1999 سے اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں گی۔ نہ صرف اس قابلیت کے طور پر اسے تسلیم کیا گیا مقدس روایات کی ترسیل کرنے والی، بلکہ باضابطہ علمی منظوری حاصل کرنے کے لیے اسے ایرانی خواتین کی بہت چھوٹے گروپ میں بھی شامل کیا گیا۔ عفت الزمان نے کم از کم ایک معروف تصنیف 40 حدیث امین کی 40 حدیثیں کی تصنیف کی، جسے حدیث و بست موضع بھی کہا جاتا ہے۔ لیڈی امین کی تعلیمات اور اخلاقی رہنمائی کی حدیث کے انداز کے مظاہر اور خطابات کی صورت میں جمع کرنا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں عفت خواتین کی مذہبی اتھارٹی کی وسیع تر روایت کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنی خالہ کی فکری میراث کی تحفظ اور اسے منتقل کرنے میں گہرا حصہ لیتی رہی۔ ان کی خاندانی تعلقات میں دیگر علامتداروں میں خواتین اسکالرز بھی شامل تھیں، جن میں ان کی نواسی ہاشمیہ التجار، ایک اور مجتہیہ کے حامل شامل تھی، جو اس قابل ذکر فکری نسب کی نشاندہی کرتی ہیں جس سے عفت ابھری تھی۔ اگرچہ انہوں نے خاتون امین کی شاندار پیداوار حاصل نہیں کی تھی، لیکن عفت کی اسکالرشپ اور تدریس نے خاندان کے فقہ اور روحانیت کے امتزاج کے نظم کو برقرار رکھا۔ اس میں خواتین کی مذہبی موجودگی کی خدمت میں علمی دنیا، اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اصفہان میں گزارا۔ مذہبی اجتماعات، علمی حلقوں اور خواتین اسکالرز کے غیر رسمی نیٹ ورکس میں حصہ لیا، جو لیڈی امین کے مدرسے مکتبہ فہمیہ کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ عفت الزمان کا انتقال 1977 میں ہوا۔ صحیح تاریخ وسیع پیمانے پر دستاویز نہیں ہے، لیکن ان کی موت اصفہان میں واقع ہوئی، جو اس کی پیدائش، تعلیم اور تاحیات رہائش کا شہر ہے۔ جہاں تک ان کی جسمانی آرامگاہ کا تعلق ہے، عفت الزمان امین کو اصفہان میں غالباً تخت فولاد قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی خالہ لیڈی امین سمیت کئی نامور علماء نے تدفین کی ہے۔ اگرچہ ان کی قبروں اور یادگاروں کی تفصیلی عوامی ریکارڈ بہت کم ہے، لیکن یہ اندازہ لگانا مناسب ہے کہ اس کی قبر اس قبرستان کے اندر اس کے شہر دانشور اور روحانی اشرافیہ کے درمیان موجود ہے۔ صوفی سنتوں یا بڑے پیمانے پر قابل احترام
مذہبی شخصیات کے برعکس عفت الزمان نے ان کے اعزاز میں کوئی وسیع مزار تعمیر نہیں کیا ہے۔ کوئی مقبرہ، گنبد یا سرشار مزار کا ڈھانچہ دستاویزی نہیں ہے۔ اس کی اسکالرشپ کے مداح خاص طور پر خواتین طلبات اور اسکالرز اور جو لیڈی امین کی فکری نسب کا پتہ لگاتے ہیں تعزیت کے لیے ان کے مقبرے پر جا سکتے ہیں، لیکن خاندان، ریاست یا مذہبی اداروں کی طرف سے کوئی رسمی مزار نہیں بنایا گیا۔ تو دوستو، روایت میں اسلامی فقہ کے مزارات کے حوصلہ شکنی کرتا ہے جو کہ مقدس انتصاب سے مرحوم ہے، اور ایران میں اشرافیہ کے علماء کی قبریں عام طور پر معمولی ہوتی ہیں جن پر زیارت گاہ کی بجائے سادہ مقبرے کے پتھروں سے نشان لگایا دیے گئے۔ اس طرح اس کی روحانی اور علمی میراث یادگار فن تعمیر پر کم اور اس کی خالہ کی اور خواتین کی مدارس جو کہ طالب علموں کے چھوٹے حلقے کے ذریعے ان کی اپنی تعلیم کی پائیدار تسلسل پر زیادہ منحصر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عفت الزمان 1912 سے 1977 اصفہان میں ایک غیر معمولی مذہبی اسکالر کے خاندان میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ان کے تحت تعلیم حاصل کی اور خاتون امین کی خالہ تھی۔ نجف میں آیت اللہ شاہ وردی سے رسمی طور پر روایت حاصل کی، اخلاقی حدیث کا اپنا مجموعہ تصنیف کیا اور خواتین کی فقہی اور صوفیانہ تعلیم کی روایت کو برقرار رکھا۔ اس کا انتقال اصفہان میں ہوا اور وہیں دفن ہوئی۔ غالباً تخت فلد کے قبرستان میں اس کے نام پر کوئی رسمی مزار نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی میراث کا اسکالرشپ اور ان کے ذریعے برقرار ہے جو انہوں نے نایاب دائرے میں چھوڑی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت زینہ السادات ہمایوں کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔